السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے حضرات قرآن مجید کے پہلے پارے کا اگلا رکوع سماعت کریں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس جبرائیل نے تو تمہاری دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتی ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جادو جو
بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش میں ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ تو آئیے حضرات اب صحیح بخاری کی اگلی حدیث کو سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے۔ تو حضرات ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور ایک حدیث پاک کو سماعت کیا، تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ حضرات آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے مومن بھائیوں تک بھیجیں تاکہ وہ بھی قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں اور ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بھی بنے۔ اسی طرح حضرات ہماری نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کو ضرور دبائیں، اور کمنٹ باکس میں اپنے مشورات سے ہم کو نوازیں۔ جزاک اللہ تعالی فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔